اسلام نے جہاں عبادات کی بات کی ہے وہاں معاشرت کی بات کی ہے۔ ہم معاشرتی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن حقوق کا نہیں پتہ۔ والد اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتا، اولاد اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتی، شوہر اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم پر کسی کے حقوق بھی ہیں، کوئی پڑوسی ہے اس کا بھی حقوق ہے، اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے۔ بس نماز پڑھ لی اور تسبیحات میں پکڑ لی، بس ہم جنتی ہیں۔ یہ نہیں ہے ایسا۔ دیکھو عبادت کے اندر آخرت میں ہم نے سنا ہے کہ بھی سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا ہوگا، وہ عبادات کے اندر ہے۔ لیکن اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں تو اس کے بھی سوال ہے نا۔ سب سے پہلے شوہر سے بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بھی تو سوال ہے۔ پڑوسی ہے اس کے حقوق ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں لگا کہ یہ تو ہماری میراث میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، ان میں بھی حصہ ہے، اتنے حقوق ہیں۔ تو صرف نماز روزہ، یہ نماز پڑھ کر روزہ رکھ کے ہم کہیں کہ جی ہم کامل مسلمان ہیں، نہیں۔ معاشرہ بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی سدھارنا ہے۔ ہم نماز 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، کوئی شخص گالی دے دے ہمیں برداشت نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیکر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، میرے پیغمبر نے صبر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین؟ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کوئی کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی گھر کے اندر یا کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوسرا ہے، تو صبر کرنا بھی سیکھیں۔ یہ معاشرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سسر بھی تھے۔ تو یہ سارا نظام چلایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کر کے دکھایا۔ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی شادیاں ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نمازی پرہیزی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو نمازیں بھی گئی اور ساری اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں اور غیروں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ اب کہاں گیا اسلام؟ اب شادی عالم میں چلے جاؤ، وہاں کوئی پردہ نہیں ہے اور وہاں موسیقی کا جو نا عام وہ چل رہی ہے موسیقی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کہہ دو کہ بھائی یہ تو گناہ ہے، یہ گانا بجانا یہ چیزیں کرنا گناہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ خوشی کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مطلب تمہیں خوشی ملے تو تم شکر ادا کرو، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم صبر کرو۔ اب یہ کیا ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر گانا بجانا کر رہا ہے۔ اب ایک شادی کا نکاح ہے، شادی ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ گانا بجانا بھی ہے اور ناچ گانا بھی ہے اور بد نظری ہو رہی ہے، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور سارے گناہ ہونے کے باوجود جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو پھر قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ جی دعا خیر و برکت کی کریں، خیر و برکت کی کریں۔ بھائی تم نے شروع سے لے کر آخر تک تو گناہ پر گناہ کیے، اور مولوی آگے دعا کر دے کہ اللہ اس میں خیر و برکت۔ کس میں خیر و برکت ڈال؟ تمہارے گانوں میں، تمہارے ناچ میں، کس میں خیر و برکت ڈالے؟ تمہارا کام تھا کہ جب دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، رشتہ جڑ رہا ہے، ایک سنت پوری ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں ہر کام ہر عمل علماء سے پوچھ کے کبھی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اگر ہم یہیں کوئی کمی پیشی کر دیں، اسلام کی نافرمانی، دین کی نافرمانی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو آگے کیا بنے گا؟ نہیں، بس وہ نکاح پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر دعا کر لی، خیر و برکت کی، اور بس جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، معاشرہ ایسا نہیں بنتا۔ نہیں پتہ علماء سے پوچھیں، کتابیں ہیں، علماء ہیں، آپ کی مسجد کے امام ہیں،
کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔